شادی سے پہلے مجھے بچوں سے شدید نفرت تھی۔ بھائی کے بچے ہر وقت ٹیں ٹیں کرتے رہتے تھے، سونے کے وقت جاگتے رہتے اور جاگنے کے وقت اوندے منہ پڑے رہتے تھے جیسے صدیوں سے نہیں سوئے۔ میری اور بھائی کی لڑائی اسی بات پر ہوتی تھی کہ اس کے بچے چین سے نہیں رہتے، اوپر سے کبھی کبھار آپی کے بچے آ کر انتہا کر دیتے، اور جب میں تنگ آ کر ان کو ڈانٹ دیتی یا ایک تو لگا دیتی تو آپی کہتی کہ جب تیرے بچے ہوں گے تو تب تم سے پوچھوں گی کہ اپنے بچے کتنے عزیز ہوتے ہیں، اور میں دل میں کہتی کہ بھلا لوگ صرف بچوں کے لیے تھوڑی نہ شادی کرتے ہیں، یعنی میرے بچے بھی تنگ کریں گے، نہ بنے گا بانس نہ بچے گی بانسری۔ 2 سال گزرنے کے بعد میری شادی ہو گئی۔ ابتدائی چند مہینوں کے بعد جنید بچوں کی خواہش کو دل سے ظاہر کرنے لگا۔ دادی کو بھی پوتے اور پوتی کی یاد ستانے لگی، اور مجھے مسلسل آپی اور بھائی کے بچوں والی حرکتیں بچے پیدا کرنے سے روک رہی تھی۔ کون روز روز ان کا گند صاف کرے اور اپنے کپڑے بھی خراب کرے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو لے کر ہم دونوں میاں بیوی میں تنازعات بڑھنے لگے، اور ہم ایک دوسرے سے دور رہنا پسند کرنے لگے۔ جنید نے مجھے لاکھ سمجھایا، لیکن میں ایک اعلیٰ یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ اور جنید ایک 3rd کلاس بائک مکینک، تو پھر کیوں میں اس کی بات کو دل میں جگہ دیتی۔ ایک دن تنگ آ کر میں نے جنید سے کہا کہ آپ مجھے میرے میکے چھوڑ آئیں اور کوئی شوق سے بچے پیدا کرنے والی لے آئیں۔ جنید نے بنا کچھ کہے میرا بیگ اٹھایا اور مجھے ساتھ چلنے کو کہا۔ بائک نکالی اور ہم دونوں نکل پڑے۔ راستے میں ایک ہوٹل پر رکے۔ جنید نے مجھے زبردستی کھانا کھلایا اور آخری بار سمجھانا چاہا کہ اولاد کے بغیر کوئی زندگی نہیں، وہاں لوگ تم سے سوال کریں گے اور تیرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اور ساتھ تیری وجہ سے میں بھی پریشان رہوں گا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی سمجھ کر تمہیں اپنایا تھا اور تمہیں کسی صورت بھی نہیں چھوڑ سکتا، لیکن میں اس کی بات کہاں سمجھنے والی تھی۔ بس ایک ہی رٹ تھی کہ مجھے گھر چھوڑا۔ آپ اس قابل ہی نہیں کہ میں آپ کے ساتھ مزید وقت گزار سکوں۔ جنید کی آنکھوں میں نمی تھی اور اس نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے بائک پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور میں بیٹھ گئی۔ اپنی امی کے گھر پہنچ کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ جنید کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر امی نے پوچھا کہ کیا بات ہے بیٹا، پریشان لگ رہے ہو؟ تو جنید اتنا کہہ کر دروازے سے باہر چلے گئے کہ اپنی بیٹی سے پوچھ کر فیصلہ کر لینا کہ کون غلط ہے۔ اگر تو میں جھوٹا ہوا تو آپ کے کہنے پر میں اسے واپس لے جاؤں گا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ ہاں بھائی کیسے آنا ہوا، اور یہ میں کیا دیکھ سن رہی ہوں؟ تو میں نے بھی امی سے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے بچے پیدا کرنے سے سخت نفرت ہے، اور جنید لوگوں کی خواہش ہے کہ میں بچے پیدا کروں، اس لیے میں واپس آ گئی، اور بچے پیدا کرنے کی خواہش پر میں کبھی واپس نہیں جاؤں گی۔ امی میری ساری بات سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گئیں اور مجھے سمجھانے لگیں کہ اولاد کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ جن کے پاس قدرتی طور پر اولاد نہیں ہوتی نا، ان سے جا کر پوچھ۔ لیکن ایسی بات سننے کو میرے کان تیار ہی نہیں تھے۔ مجھے 13 سال اپنی امی کے گھر گزر چکے ہیں۔ جنید مسلسل فون پر مجھے منانے کی کوشش کرتے رہے کہ ہم صرف ایک بچہ لے لیتے ہیں، لیکن میں اپنی ضد پر قائم رہی اور بچوں والی شرط پر سسرال جانے سے انکار کرتی رہی۔ آخر کار جنید نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا، اور میری طرف سے اسے عام اجازت تھی کہ وہ بے شک 4 شادیاں بھی کر سکتا ہے۔ شادی کے پہلے ہی سال اللہ نے جنید کو جڑوا شکل میں ایک بیٹی اور ایک بیٹے سے نواز دیا۔ شاید یہ اس کے صبر کا پھل تھا۔ بچوں کی پیدائش کے
3 دن بعد جنید مجھے لینے آ گئے اور تب تک میری ماں بھی مر چکی تھی اور میں کسی بھی شرط پر جنید کے ساتھ رہنے کو تیار تھی اور میں جنید کے ساتھ چلی گئی۔ راستے میں اسی ہوٹل پر ہم نے کھانا کھایا اور میں نے وہی نمی جنید کی آنکھوں میں پھر سے دیکھی۔ ترشی نظر سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ کاش یہ بچے تیری گود سے دنیا میں قدم رکھتے اور مجھے صرف بچوں کے لیے ایک 44 سالہ خاتون سے شادی نہ کرنی پڑتی۔ جنید اونچی آواز میں رونے لگ گئی۔ مشکل سے چپ کروانے کے بعد باتیں کرتے ہوئے جب ہم گھر پہنچے تو سب لوگ میرے آنے پر ناخوش تھے۔ سب کی ناک چڑھی ہوئی تھی۔ سب عورتیں آپس میں سرگوشیوں میں مصروف ہو گئیں اور مجھے دیکھ کر سب کی سب جنید کی دوسری وائف کو مبارکباد دینے لگی۔ اتنے میں جنید کمرے سے باہر آئے اور سب عورتوں سے مخاطب ہو کر بولے کہ کوئی اسے کچھ نہیں بولے گا، یہ میری پہلی بیوی ہے اور مجھے جان سے پیاری ہے۔ اور میں کمرے میں جا کر جنید کی تمام پرانی باتیں یاد کر کے رونے لگی اور خاص کر آج راستے والی بات نے مجھے شدید رلا دیا کہ کاش یہ بچے تیری گود سے دنیا میں قدم رکھتے۔